أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض کیا گیا ہے. جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے اور جو انکار کر دے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم گواہ ہو اس پر جو کچھ تم کر رہے ہو. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لایا ہے؟ تم چاہتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، حال یہ کہ تم گواہ ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لو تو وہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، اور تم کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص مضبوط تھام لے اللہ کو تو یقیناً وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 101 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں سے متعلق کچھ تفسیر اس سے پہلی مجلس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ جو چیزیں اس میں سے رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بیان کی جائیں گی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یقیناً وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، خاص طور سے یہود سے متعلق شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ بیت المقدس ہے، اور وہی انبیاء کرام کی ہجرت گاہ ہے۔ تو مسلمانوں نے ان کے جواب میں کہا کہ نہ، سب سے پہلے اللہ کا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے، اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما کر گویا فیصلہ کر دیا کہ ہاں، سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے جو مکے میں ہے۔ سب سے پہلے ہونے سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرزمین پر پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد دنیا کی آبادی بستے چلے گئی، بعد میں آباد ہوئی۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے پہلے بھی مکانات تھے، لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد وہ بیت اللہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ دونوں میں کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ کعبۃ اللہ کے تعمیر سے 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا، اور اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد اس میں ترمیم تعمیر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اس کو پھر ایک مرتبہ تعمیر کیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان نے فرمائی ہے۔ یاد رکھو سلیمان بیت المقدس کے بانی نہیں ہیں، بلکہ بیت المقدس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ البتہ اس کے مجدد ہیں، تجدید کی انہوں نے، اثر نو بنایا اسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا وہی ہے جو مکے میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ مکے کو بکہ کہا گیا۔ بکے کے معنی ہیں توڑنے کے، اس لیے کہ مکہ ظالموں کی کمر توڑ دیتا ہے، اس لیے ابرہہ نے، یمن کے گورنر نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے جب چلا، وادی محصر پر جب پہنچا ہے، اللہ نے ساحل سمندر سے چھوٹے چھوٹے پرندے غول کے غول بھیجے، جنہوں نے اس لشکر پر کنکریاں برسائی اور وہ سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اس میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا ان کی سازش کو ناکام نہیں بنایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے غول کے غول پرندے، یعنی بہت تعداد میں پرندے آئے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان پہ برسا رہے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھے صرف،
ایک چونچ میں، دو پنجوں میں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. پتھر بولے تو وہ بڑے بڑے پتھر نہیں، من سجیل، بالکل چھوٹے چھوٹے. پھر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر یمنیوں کا ایسا تباہ ہو گیا جیسے جانور چارہ کھا کر بھوسا کر دیتے ہیں، بھوسے کی طرح سے ہو گئے. اس لیے مکے کو بکہ کہا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ شہر کا نام مکہ ہے اور کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کے حصے کو بکہ کہا جاتا ہے. یا عرب میم کی جگہ با کو بھی استعمال کرتے ہیں. قرآن میں اس کی کئی مثالیں ہیں. لازم جو ہے قرآن میں ایک جگہ لازب، میم کی جگہ با کا استعمال. عرب کے محاورے میں قرآن نازل ہوا، لہذا بکہ مکے ہی کو کہا گیا ہے. مبارکا وہدی للعالمین، بابرکت ہے. اللہ نے مکے میں دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں، اخروی برکتیں بھی رکھی. دنیاوی برکتیں کیا ہیں؟ دنیاوی برکتیں کہ مکہ کوئی سرسبز و شاداب مقام نہیں تھا، بلکہ ریتیلی سرزمین، سنگلاخ، اطراف میں پہاڑیوں سے گھرا ہوا، قابل کاشت زمین نہیں تھی، پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ایسی جگہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اپنے بال بچوں کو یہاں آباد کر دیا تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے پروردگار ہمارے، میں اپنے بعض بال بچوں کو یہاں لا کر چھوڑ دیا ہوں ایسی وادی میں جو قابل کاشت نہیں ہے، لیکن تیرا گھر یہاں سے قریب ہے. بیت اللہ پہلے سے بھی تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو بیت اللہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کی بنیادیں باقی تھیں. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں کبھی اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا. بعد میں اللہ نے اسی مقام پہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اس وقت دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی. یہ من بازیت کے لیے ہے، یعنی پورے بال بچوں کو یہاں آباد نہیں کیا ہوں، کیونکہ ایک گھر وہاں بھی تھا ملک شام میں، دوسری بیوی وہاں رہتی تھی حضرت سارہ، اور یہاں حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس وقت پہاڑ کے دامن میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے قابل احترام گھر کے قریب میں یا اللہ ان کو بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا
ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل فرما کہ لوگ یہاں کھینچے چلے آئے ہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے پروردگار یہ میرے بال بچوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. کھیتی باڑی سرسبز و شادابی کی دعا نہیں مانگی، وہ بھی قبول ہو جاتی، تو اولاد کو کھیتی کرنا پڑتا، مشقت اٹھانا پڑتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ریڈی میڈ پھلوں کی روزی اللہ سے مانگی، محنت نہیں مانگی، کیونکہ بڑے مہربان تھے اپنے اہل و عیال پر. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پروردگار تو ان کو روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ ملک شام کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کے قریب لا کے رکھ دیا گیا. ملک شام کی سرزمین دنیا کی سب سے زرخیز زمین ہے، جس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. دیکھو ایریگیشن کے اعتبار سے دنیا کے فرسٹ نمبر کی سرزمین ہے، ایسی زمین کہیں نہیں ہے. بہت تھوڑی جگہ میں زیادہ پیداوار ہوتی. اللہ نے اس میں سے ایک حصہ اٹھا کے مکے کے قریب لا کر رکھ دیا، اور وہاں سے پھل مکے کو آنے لگے. وہ کون سا مقام تھا؟ جسے طائف کہا جاتا ہے. طائف عرب کی جنت ہے، عرب کا کشمیر ہے، یاد رکھو. وہی طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ان کی نسلوں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہندوستان والوں، کہ محمد بن قاسم طائف ہی کے رہنے والے تھے، فاتح سندھ. تو طائف سے پھل مکے کو آنے لگے، اور اب تو پوری دنیا سے آتے ہیں. کبھی شارٹیج نہیں ہوتا پھلوں کا، مکے میں شارٹیج نہیں ہوتا، تازہ بتازہ پھل ملیں گے. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ نے ظاہری برکتیں بھی عطا فرمائی. مکے میں کوئی سامان کا اس وقت شارٹیج نہیں ہوتا. دنیا کے اور بڑے بڑے سٹیوں میں شارٹیج ہو جاتا ہے، لیکن مکے میں شارٹیج نہیں ہوتا. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ نے فرمایا یہ برکتیں ہیں ظاہری دنیاوی برکتیں. اخروی برکت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو محلے کی مسجد میں ادا کرے 25 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرے
1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری مسجد میں ادا کرے، یعنی مسجد نبوی میں، 50,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جو مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد حرام اس کے اطراف کے ایریے کو کہتے ہیں، جو مسجد ہے، بیت اللہ بیچ میں ہے حجرہ، اس کے اطراف کا حصہ مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ حرام یعنی قابل احترام۔ تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ اخروی برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بابرکت ہے، ظاہری برکتیں بھی ہیں اور باطنی اخروی برکتیں بھی ہیں۔ وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ کیا معنی؟ کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی نماز ادا کرنا چاہے تو ان سب کے لیے قبلہ بیت اللہ ہی ہے۔ دنیا میں کسی کنارے میں کوئی رہتا ہو، اس کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ۔ بیت اللہ کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ چنانچہ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جمرات یعنی جو شیطانہ ہے نا، ان کو جو کنکریاں مارتے ہیں حاجی، تو جس کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے اس کی کنکریاں اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں اتنے حاجیوں کے اتنے کنکریاں مارنے پر ایک ٹیلا اور پہاڑ بننا چاہیے تھا، لیکن وہاں بہت تھوڑی کنکریاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو وہ باقی کنکریاں جن کا حج مقبول ہوتا ہے، اللہ ان کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور جو وہاں رہ جاتی ہیں وہ کنکریاں ہیں کہ جو مقبول نہ ہوئی ہیں، مردود ہیں، اس لیے وہاں سے اٹھا کے مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ ہی سے چن کر لے جانا پڑتا ہے۔ اچھا، تو فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اللہ کے انوارات و تجلیات نازل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ پر۔ 3 چیزوں کی طرف اللہ کی خصوصی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ ایک کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ گھر بولے تو اللہ رہتا نہیں اس میں، لیکن اللہ کی طرف خصوصی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عرش، عرش کی نسبت بھی اللہ کی طرف خصوصاً کی جاتی ہے۔ اللہ کا عرش،
عرش کے معنی تخت کے آتے ہیں. اللہ کا عرش، ظاہر بات ہے اللہ کوئی جسم جسمانیت نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھا ہوا ہو. اور تیسرے ہے ایمان والے کا قلب، قلب مومن. ایک روایت میں ہے اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو زمین و آسمان اپنے اندر سما نہیں سکتے، لیکن مومن کا قلب کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کی انوارات و تجلیات نازل ہوتی اور کعبۃ اللہ پر بھی نازل ہوتی ہیں. اس لیے قبلہ وہ پتھر کا مکان نہیں ہوتا، کیونکہ نعوذ باللہ کسی زمانے میں اگر ڈھا دیا جائے تو کیا قبلہ ختم ہو جائے گا؟ نہ. کیا عبادت ختم ہو جائیں گی؟ یہ بھی نہیں ہوگا. تو وہ انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور اسی کی جانب رخ کیا جاتا ہے، وہی قبلہ ہے. کوئی دیوار کا نام قبلہ نہیں ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر کہ جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے. اس پتھر نے آپ کے نشان قدم کو اپنے اندر نقش کر لیا، محفوظ کر لیا. یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت واجب الطواف ادا کی جاتی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کعبۃ اللہ کی دوسری خصوصیت، جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا. اس کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک تو شرعی حیثیت ہے کہ شریعت مطہرہ میں پابند کیا گیا ہے کہ بیت اللہ میں اور حرم میں قتل و قتال، جنگ و جدال منع ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی قاتل بھی وہاں پہنچ جائے تو وہاں تعرض نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے باہر نکلیں. اس کے بعد اس کو سزا یا انتقام کی کارروائی کی جائے گی. حرم میں نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. حرم میں قتل و قتال نہیں ہوگا. اور کسی شکار کو حرم کے وہاں سے بھگایا نہیں جائے گا، کیونکہ حرم محفوظ ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ امن والا ہو گیا. اسی طرح سے اللہ نے تکوینی طور پر اس کی کشش، اس کی محبت، اس کی عظمت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو اس مقام کو جاؤں. مسلمان کی یہی خواہش ہے، اور یہودی، عیسائی، کافر، مشرکین کی بھی دلی تمنا یہی ہے. یہ اور بات ہے
کہ قانون اسلام کے تحت اس ایریے میں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن تمنا دل کی ہر ایک کی ہے۔ یہ تکوینی طور پر اللہ نے قوموں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ پھر فرمایا تیسری خصوصیت کعبۃ اللہ کی، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس مقام پہ جنگ کرنے کو ایک ساعت کے لیے حلال کر دیا تھا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، جس شہر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، مکہ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور اے نبی آپ کے لیے یہاں پر یہ جنگ کرنا حلال ہونے والا ہے فتح مکہ کے دن۔ ایک ساعت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہاں پر جنگ کرنے کو حلال قرار دیا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے مکہ مکرمہ پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا تو آپ نے خطاب فرمایا کہ جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اسی دن سے یہ حرم ہے، یہاں پر قتل و قتال حرام ہے۔ پھر فرمایا البتہ میرے لیے اللہ نے ایک ساعت کے لیے حلال قرار دیا تھا، اس کے بعد اس کی حرمت پھر سے لوٹ کر آ گئی ہے۔ اب کسی کے لیے میرے بعد یہاں پر جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تیسری خصوصیت کعبۃ اللہ کی۔ اللہ نے اس کے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ بیت اللہ کا حج اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن ایک شرط لگائی، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کے بعد سنو حج کے متعلق کچھ معلومات۔ نمبر 1، حج کے فرض ہونے کی شرطیں کہ حج کن پر فرض ہے۔ اس میں 10 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پہ حج نہیں ہے، کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، مسلمان ہونا۔ دوسری شرط بالغ ہونا، یعنی نابالغ بچے یا بچی پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ حج کر لیے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد استطاعت اگر ان میں ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا، اس لیے کہ نابالغ شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ تو جو بچے بچپن میں حج کر چکے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اگر استطاعت پیدا ہو جائے تو ان پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ تیسری شرط
آزاد ہونا یعنی غلام پر حج فرض نہیں ہے، اگر کر لے تو ہو جائے گا لیکن اس کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں جب آزاد ہو جائے اب اس کے ذمے ہوگا۔ نمبر 4، استطاعت ہونا یعنی مالی استطاعت، اتنے اخراجات کہ جو جا کر آنے تک سفر کی، سواری کی، کھانے پینے کی، بال بچوں کے کھانے پینے کی، یہ تمام کی استطاعت ہونا، اس پر حج فرض ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے پانچویں، عقل مند ہونا یعنی پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ دیوانہ ہے لیکن اس کے نام پہ جائیداد بھی ہے، تو مالی استطاعت ہے لیکن ذہنی استطاعت نہیں ہے، لہذا پاگل کے ذمے حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھٹی شرط، حج کی فرضیت کا علم ہونا۔ اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر دینی احکامات کا پتہ نہیں ہے تو جب تک علم نہ ہو حج فرض نہیں ہوگا، اور جہاں دینی ماحول ہے وہاں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے اور مسلمانوں کے ذمے ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7، بدن کا صحیح سالم ہونا یعنی اپاہج پر حج فرض نہیں ہے۔ اندھا ہے، لنگڑا ہے یا اور کوئی بیماری ہے، عذر ہے، اس کے ذمے حج فرض نہیں، لیکن اگر کر لے تو بھئی کوئی خادم ساتھ میں ہو اس کے، اسے حج کرا دے تو حج ہو جائے گا، کیونکہ حج یہ ہے کہ جن کے ذمے فرض نہیں ہے اگر وہ حج کا احرام باندھ لے تو ان کے ذمے حج کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے نفل نماز نہیں پڑھے جب تک نفل ہے، ایک مرتبہ نیت باندھ لی اللہ اکبر، اب اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے توڑ کے بھاگ نہیں سکتا، نہیں نفلش تھی نا، شروع کیوں کرا تھا؟ نفل شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، اختیار ہے، لیکن ایک مرتبہ شروع کر دیا اب اس کے ذمے ہے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حج کا بھی وہی مسئلہ ہے، وہاں تک پہنچ گیا اور احرام باندھ لیا، اب اس کے ذمے حج پورا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ سمجھو، اگر کوئی مالی استطاعت نہیں ہے لیکن پہنچ گیا، خدمت کرنے کے واسطے لوگ لے جاتے ہیں، باورچیاں لے جا رہے ہیں، اسی طرح سے وہاں خدمت گزار لے جا رہے ہیں، بہت سے غریب غربا یہ قسمت کھل جا رہی ہے۔ یہ ٹور والے ہوتے ہیں نا، اپنے ساتھ کچھ عملہ لے جاتے ہیں وہاں کام کاج کرنے کے واسطے، پکانے کھلانے کے واسطے،
تو ظاہر بات ہے یہ صاحب استطاعت لوگ نہیں ہوتے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد احرام باندھتے ہیں تو ان کا بھی حج ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ بعض علماء کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، چلو حضرت ہمارے ساتھ حج کو۔ اب ان میں تو استطاعت نہیں ہوتی، لیکن جیسی وہاں حج کا احرام باندھ لیا، اب گویا ان کا بھی حج ادا ہو جائے گا۔ من استطاع الیہ سبیلا، حج اس کے ذمہ فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح سے یاد رکھو، تو نمبر 7 بدن کا صحیح سالم ہونا، تندرست ہونا۔ بہت بیمار ہے، اس کے ذمے نہیں ہے، ہاں خدمت گزار اگر لے جائیں، وہاں علاج کر کے اچھا کر دیے اور کر لیا، ادا ہو جائے گا۔ یا ایمبولینس میں اس کو عرفات میں بھی لے گئے، حالت احرام میں ہے، اس کا حج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 8 راستے کا محفوظ ہونا، یعنی یہاں سے ہم جا رہے ہیں، اب درمیان میں کہاں پہ بھی جنگ چل رہی ہے، راستہ خطرناک ہو گیا ہے، تو حج فرض نہیں ہوا۔ راستے کا محفوظ ہونا یہ بھی ایک شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے۔ نمبر 9 عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا یا محرم کا ہونا۔ عورت حج کر رہی ہے تو اس پر حج اسی وقت فرض ہوگا جبکہ اس کا شوہر ساتھ میں ہو یا اس کا محرم ساتھ میں ہو۔ محرم بولے تو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یا ایسا کوئی رشتے کا مرد کہ جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکے، اسے کہیں گے محرم۔ ہمیشہ کے لیے جس سے نکاح حرام ہے ایسے کہتے ہیں محرم، اور جس سے ہو سکتا ہے نکاح، اب نہیں تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہیں گے غیر محرم۔ غیر محرم اجنبی کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حدیث مبارکہ سن لو، بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بغیر محرم کے 3 منزل پر سفر نہ کرے۔ 3 منزل کی مسافت اب ہوتی ہے 80 کلومیٹر۔ عورت اگر کہیں جانا ہے تو اگر شرعی سفر 80 کلومیٹر تک جانا ہے تو محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب بعض نوکریاں والے اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے، وہ نہیں، ان سے کروا رہے ہیں۔ یاد رکھو غیر محرم کے تنہا سفر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں شرعی سفر سے کم ہے، جیسے گاؤں میں جا رہے ہیں، اماں کے پاس، بابا کے پاس، بہنا بھائیوں کے پاس جانا ہے تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر شرعی سفر کی اتنی مقدار ہے تو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اب ہمارے زمانے میں اتنی استطاعت تو نہیں ہوتی کہ 2 جائیں، تو بعض لوگ اپنی والدہ کو
یا اپنے بڑے بہنوں کو قافلہ اور گروپ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں حج کے لیے، پیسے بھر دیے اور وہ چلے گئے۔ یاد رکھو یہ جانے والی گنہگار ہوگی، بغیر محرم کے جو سفر کر رہی ہے حج کا گنہگار ہوگی، لیکن حج ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو سفر اس نے کیا ہے بغیر محرم کے یہ گنہگار ہوگی، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ تو حج تو ادا ہوگا لیکن غیر محرم کے ساتھ جانے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ اب بعض لوگ جو ہے ایک بیچ کا مسئلہ نکالتے ہیں، ان کو تم اپنی بہن سمجھو، انہوں تمہارے کو بھائی سمجھتے۔ اب وہاں شیخاں پوچھتے کون ہے ساتھ میں، انہوں بولتے اختی، اجی میری بہن ہے یہ، حالانکہ منہ بولی بہن ہو سکتی ہے لیکن محرم ہونا شرط ہے یا شوہر ہونا شرط ہے، یہ منہ بولے کا یہاں نہیں چلے گا، یاد رکھو۔ تو عورت کے لیے حج کرنا فرض اس وقت ہوگا جب کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ میں ہو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر یا محرم کے علاوہ کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا، اور اگر قریب کی رہنے والی ہو، جیسے مکے کی ہیں کوئی خواتین، تو ان کا تو شرعی سفر کہاں ہے، وہ یا اطراف کے رہنے والے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اتنی مسافت سے سفر کر رہے ہیں کہ شرعی مسافر ہو جاتے ہیں، یعنی 80 کلومیٹر کم سے کم، تو ساتھ میں عورت کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا شرط ہے، ورنہ گنہگار ہوگی۔ نمبر 10، عورت کا عدت میں نہ ہونا، یعنی حج کا فارم بھر دیے تھے، بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، اب اس عورت کے ذمے عدت گزارنا ہے، اور عدت گزاریں گی شوہر کے گھر میں، لہذا وہ سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر کوئی کر لے تو، اب ایک تو گئے، اب دوسرے کا بھی حج ہونا، اگر کر لے تو حج ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگی کہ اس نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، عدت میں ہونا چاہیے۔ یا طلاق ہو گئی، سفر کی تیاری کر رہی تھی، طلاق ہو گئی، تو اب اسے عدت گزارنا ضروری ہے، نہ کہ حج کرنا۔ لیکن اگر نہ مان کے کر لے تو حج ہو جائے گا، لیکن شریعت کے خلاف ورزی کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ ایسی عورتیں توبہ کر لینا چاہیے، یاد رکھو۔ اب بہت سے جو ہے دیندار لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہاں جان دو اللہ معاف کرنے والا ہے، تو کہ اللہ پہ پریشر لا رہا ہے، میرے کو معاف کرنا پڑے گا، اس کی مرضی ہے۔ لیکن لوگ شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، کہتے نہیں سب اللہ معاف کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہی بولتے رہتے ہیں۔ نہ، شریعت کا جو حکم ہے، قانون خداوندی ہے، اس میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہو سکتا، اور کسی زمانے کی وجہ سے یہ نہیں بدلتے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کامل فرما دی ہے۔
یہ گویا 10 شرطیں ہیں، اس کے بعد ہی حج فرض ہوتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کے ذمے حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھو، عبد ابن حمید نے روایت بیان کی ہے حضرت نقی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت شریفہ تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ ہی کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھے۔ جب حضور نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی تو قبیلہ حذیل کا ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حج کو ترک کر دیا، استطاعت تھی لیکن حج نہیں کیا، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ حضور نے فرمایا، جس نے حج کو ترک کیا اور اسے اس ترک حج کا، اس ترک حج پر اللہ کے عذاب کا خوف بھی نہیں ہوا اور نہ ادائے حج کے ثواب کی اسے امید رہی، تو بے شک وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے استطاعت کے بعد حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم پھر وقت ملے نہ ملے، نہ معلوم پھر پیسہ رہے نہ رہے، نہ معلوم یہ حالات باقی رہیں یا نہ رہے۔ اس لیے صاحب استطاعت کو چاہیے کہ حج میں تاخیر نہ کرے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ یعنی کس چیز کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، توشہ اور سواری، یعنی کھانے کا انتظام اور جانے آنے کا انتظام۔ اتنا جس کے پاس ہو گیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یمن کے لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا ساتھ میں، نہ سواری نہ توشہ، کچھ نہیں۔ متوکلین کہلاتے تھے، کہتے تھے اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم نکلے ہیں اللہ کے گھر کو۔ مکے میں آ جاتے تھے، مکے والوں سے کہتے لا ہم کو کھانا دو، ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، تمہارے کھلانا پڑتا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا، او حاجیو توشہ لے لیا کرو۔ توشہ بولے تو بند کے لینا ضروری نہیں ہے، اتنے پیسے رہنا، کام بھی ملتا وہاں کھا لے سکتے۔ تو پیسے بھر دیے تو انہوں خود کھلاتے ہیں، جیسے ٹور والے، یا اپنا سامان ساتھ میں لے کے گئے، پکا کے کھائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، او حاجیو توشہ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے، بھیک مانگنے سے بچنا سب سے بہترین توشہ ہے۔ یہاں تقوی سے مراد بچنا، مانگنے سے بچنا، کیونکہ آیت جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا، وہ لوگ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ اجمیر کو جاتے، جلالی فقیراں مانگ لیتے، وہاں تک پہنچ جاتے،
اے دنج پڑھتا ہم خواجہ کے پاس جا رہے، اچھا کرا رہے بھائی، ہاں بھائی جیب میں نہیں ہے تو کہیں کو جا رہا۔ تو یمن کے لوگ حج کو اسی طرح آتے تھے، کچھ توشہ نہیں، کچھ نہیں، سواری نہیں، کہتے تھے ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں تو اللہ ہم کو کھانا کھلاؤ، جلالی فقیروں کے جیسا۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمایا نہ توشہ لے لو، استطاعت ہے تو ہی حج فرض ہے، استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے تم پہ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین توشہ سوال سے بچنا ہے، بھیک مانگنے سے بچنا ہے، خود کفیل ہو کر حج کو جاؤ، اتنی استطاعت ہے، جانے آنے کا پورا خرچہ، پھر جا رہے ہیں تو بال بچوں کے لیے بھی اتنا اسٹاک کر کے جانا کہ حج کے سفر سے واپس آنے تک ان کا انتظام ہو جائے، اتنا۔ یہ نہیں میں جا رہا ہوں حج کو تم کیسا بھی کر لو، بھوکے مر جاؤ، نہ، بلکہ یہ ذمہ ہے۔ تو یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد اب اس کے ذمہ حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا۔ اچھا، ایک مسئلہ حج بدل کا، حج بدل سے متعلق ایک حدیث پاک سن لو، اس کو امام شافعی، امام احمد نے روایت بیان کی۔ دیکھو امام شافعی، امام احمد یہ امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور محدثین میں سے ہیں۔ امام شافعی نے اپنی مسند میں، امام احمد نے اپنے مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جب تشریف لائے تو آپ کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ کون ہیں یہ؟ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے تھے ان کو، عبداللہ، عبید اللہ، فضل اور قسم۔ عبداللہ وہی ہیں عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، یہ انہی کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے فضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھائی چھونا تھا، چچا زاد بھائی۔ حضور نے ان کو پیچھے بٹھایا تھا، بڑے خوبصورت تھے، اللہ کے نبی کا خاندان پورا خوبصورت تھا، تو پیچھے بٹھایا ان کو۔ ایک عورت خاندان خثام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو یہ فضل جو پیچھے بیٹھے تھے نا، حضور کے پیچھے سے ایسا جو ہے اپنا سر نکال کے وہ عورت کو دیکھنے لگے۔ عورت بھی خوبصورت تھی، وہ عورت فضل کو دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، فضل کے منہ پہ رکھا اور یوں پیچھے کیا، جو دیکھ رہے تھے نا، ایسا ہاتھ منہ پہ رکھ کے حضور نے یوں پلٹایا، فضل ادھر سے دیکھنے لگے، حضور نے پھر ان کو پیچھے کیا۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فریضہ حج میرے والد پر اس وقت آیا جب کہ وہ بوڑھے ہو گئے، یعنی بڑھاپے میں مالدار ہو گئے، تو حج کا فریضہ ان پر ایسے وقت آیا
جب وہ بوڑھے ہو گئے، کجاوے میں سنبھل کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، یعنی اونٹ پہ جو رکھنے کا رہتا نا بیٹھنے کا پالان، تو اس پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہو گئے۔ یا رسول اللہ، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس حدیث سے حج بدل ثابت ہوتا ہے کہ حج بدل کروانا یا حج بدل کرنا درست ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ تو حج کے 10 شرطیں تھیں حج کے فرض ہونے کی۔ اس کے بعد سنو، حج کے صحت اور ادائیگی کی شرطیں 3 ہیں جن سے حج صحیح ہوتا ہے۔ حج کی صحت اور ادائیگی کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط احرام، احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ احرام کے کپڑے 2 چادریں بغیر سلی ہوئی مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے مخصوص کوئی لباس نہیں ہے، اپنا لباس۔ ہاں، چہرہ ان کا کھلا ہونا چاہیے۔ نقاب کے لیے کوئی ایسی کیپ استعمال کرے کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، چہرے کو نہ لگے۔ تو نمبر 1 احرام، نمبر 2 خانہ کعبہ، کہ خانہ کعبہ کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور نمبر 3 حج کا زمانہ، یعنی وہ 5 دن 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ حج کا زمانہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں حج کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں: احرام ہونا، کعبۃ اللہ کا ہونا، اور حج کا زمانہ ہونا۔ اچھا، اس کے بعد سنو حج کے ارکان۔ حج کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، عرفے میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، زوال کے بعد سے لے کر غروب تک، اور اگر کوئی اس کے بعد پہنچے تو صبح صادق سے پہلے پہلے تک اجازت ہے۔ نمبر 2 طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دیں، قربانی دینے کے بعد سر منڈا لیں یا بال کتروا لیں، اس کے بعد پھر طواف زیارت کرنا چاہیے۔ یہ طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت نہ کرے تو پوری زندگی بھر بیوی اس پہ حرام ہو جاتی، جا کر وہ طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ یہ حج کا رکن ہے۔ اسی طرح سے حج کے واجبات۔ واجبات کا مطلب یہ ہے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرے کی قربانی دینا پڑے گا۔ ایک بکرے قربانی مطلب تو
کم سے کم یہاں کے حساب سے 5,000 روپے پکڑ لے. غلطیاں کرنا چاہیے کو اور اتنا پنشمنٹ بھرنا چاہیے کو. لیکن مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے. انسان بھول چوک میں غلطی کرتا ہے. یہ جان بوجھ کے کرا تو بھی پنشمنٹ ہے، بھول کے کرا تو بھی پنشمنٹ ہے. معاف نہیں ہے اس کو. نہیں جی پہلی مرتبہ آیا تھا، معاف نہیں ہے تیرے کو. کیوں؟ سیکھ کے آنا تھا. حج کو جانے کے لیے پہلے سیکھنا، مسائل معلوم کرنا، پوری معلومات حاصل کر کے پھر جانا چاہیے. اب وہاں لوگوں کا دیکھا دیکھی نہیں کرنا. کئی مسلک کے لوگ آتے ہیں، لہذا یہاں سے پڑھ کے سیکھ کے پھر جانا چاہیے. اس کے بعد سنو، حج کے واجبات. حج کے واجبات 24 ہیں. 24 واجبات ہیں. نمبر 1، طواف زیارت ایام نحر میں کرنا، یعنی 10، 11، 12 یہ 3 دن میں کرنا واجب ہے. اگر اس سے بھی تاخیر ہو جائے تو پنشمنٹ ہے، یعنی ایک بکری قربانی دینی پڑے گی، دم ہے. نمبر 2، مزدلفہ میں قیام کرنا، یہ بھی واجب ہے. نمبر 3، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے. نمبر 4، رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے. نمبر 5، سر کے بال منڈانا یا کتروانا، یہ بھی واجب ہے. جب ارکان ادا ہو گئے اس کے بعد جو ہے سر منڈانا یا کتروانا بالوں کا، یہ بھی واجب ہے. نمبر 6، میقات سے احرام باندھنا، یعنی جو حدود ہیں حرم کے اس سے پہلے سے احرام باندھ کے داخل ہونا، یہ واجب ہے. اگر کوئی ویسی داخل ہوا تو پنشمنٹ دینا پڑے گا، واپس آ کے پھر احرام بند کے داخل ہونا. لیکن جو غلطی سے داخل ہو گیا تھا بغیر احرام کے تو جرمانہ اس کو دینا پڑے گا. تو میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. نمبر 7، عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرنا، ٹھہرنا واجب ہے. اگر کوئی پہلے بھاگ کے آ گیا پنشمنٹ دینا پڑے گا، واجب ہے. نمبر 8، حجر اسود سے طواف شروع کرنا، حجر اسود سے، یہ واجب ہے. واجب چھوٹ گیا تو ایک دم دینا پڑے گا. نمبر 9، طواف کو پیدل کرنا. اگر معذور ہے تو وہیل چیئر پہ کر سکتا ہے، اور معذور نہیں ہے تو پیدل کرنا واجب ہے. نمبر 10، سعی کو صفا سے شروع کرنا. نمبر 11، پاکی کی حالت میں طواف کرنا، یعنی بے وضو کرا تو طواف نہیں ہوگا. جیسے نماز کی حالت ہے نا، طواف میں وہی پابندیاں ہیں، باوضو طواف کرنا. اسی طرح نمبر 13، صفا مروہ کی سعی پیدل کرنا. لیکن اگر کوئی معذور ہے تو اس کو اجازت ہے.
نمبر 14، حج قران اور حج تمتع کرنے والے کا قربانی دینا واجب ہے۔ ایک سفر میں حج بھی کر رہا، عمرہ بھی ادا کر رہا ہے، ایک ساتھ احرام باندھا تو قارن کہیں گے، الگ الگ باندھا تو تمتع کرنے والا کہیں گے۔ دونوں کے ذمے قربانی واجب ہے۔ اچھا، نمبر 15، 10ویں کو پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد سر منڈانا، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا، یہ ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ آگے پیچھے کر دیا تو پنشمنٹ ہے، دم دینا پڑے گا۔ یہ ترتیب احناف کے نزدیک واجب ہے۔ نمبر 16، بیت اللہ کا طواف حتیم سمیت کرنا، یعنی حتیم کے اطراف سے کرنا۔ حتیم بیت اللہ کا چھوٹا ہوا حصہ ہے، یہاں کمان کی طرح دیوار بنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی شارٹ کٹ مارے بیچ میں سے، ارے یہاں کوئی بھی نہیں دکھ رہے، بیچ میں سے نکل گیا، وہ طواف اس کا نہیں ہوگا، بلکہ حتیم سمیت طواف کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے نمبر 17، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب الطواف کہلاتی ہے۔ طواف بولے تو 7 چکر کو بولتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں غلط فہمی میں شکار ہوتے کتاباں پڑھ کے، ارے کیا ہر چکر کو جو ہے نماز پڑھنا ہے کیا؟ نہ، طواف کے بعد نماز پڑھنا۔ تو 7 چکر پورے ہو گئے تو طواف ہوا، اس کے بعد ہی 2 رکعت نماز ہے، یہ نماز واجب ہے۔ اسی طرح سے نمبر 18، طواف کے اکثر چکر کے بعد سعی کرنا، اس لیے کہ اکثر چکر کے بعد اگر سعی کر لیا تو سعی صحیح ہو جائے گا، اور اگر کم چکر کے بعد اگر کیا وہ طواف اس کا نہیں ہوگا۔ کوئی 3 چکر مارا اور صحیح کر رہا ہے، اس کا طواف نہیں ہوگا، کم سے کم 4 چکر تو ہونا اکثر۔ نمبر 19، قربانی کے ایام میں حدود حرم کے اندر سر منڈانا یا کتروانا۔ قربانی دے دیے، حرم کے ایریے میں سر منڈانا، نہیں میں گھر کو جا کے کرتا ہوں، حرم سے باہر نہیں، حدود حرم میں، منا ہے، مزدلفہ ہے، یہ حدود حرم ہی میں ہے، یہ یاد رکھو۔ نمبر 20، مردوں کے لیے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، اگر سلا ہوا پہنا پنشمنٹ دینا پڑے گا مرد کے لیے۔ نمبر 21، سر نہ ڈھانپنا، یہ بھی واجب ہے، یعنی سر کھلا رہنا۔ یہ سر کھلا بولے تو وہاں رہنا، لوگ وہاں کی نقل یہاں مارتے، نماز میں بغیر ٹوپی، یہ بورڈ کی نماز صرف حالت احرام میں ہے، وہ یاد رکھو کہ اس میں جو ہے سر کھلا رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صرف حالت احرام میں رہا،
باقی میں نہیں رہا. آپ تو باضابطہ عمامہ پہنتے تھے، عمامے کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی، ٹوپی پھر عمامہ. یاد رکھو، کھلے سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں ادا کرتے تھے. پتہ نہیں کہاں سے حدیثاں لاتے نئے نئے. یاد رکھو، اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ زینت اختیار کر کے آؤ، یعنی فل لباس پہن کے آؤ. آپ کو یہاں تک مزدوراں کا لباس پہن کے آ رہا ہے، ہاف آستین. وہ پہلے جو ہے امریکہ میں مزدوروں کو وہ مشین میں کپڑے نہیں جانا بلکہ ہاف آستین اور ان کرنے لگاتے تھے. یہ ان بولے تو مزدوروں کا لباس ہے. اب بڑے بڑے صحابہ بھی انچ کر رہے نہ. یہ مزدوروں کپڑے جو ہے مشین میں نہیں چل جانا بلکہ خطرے سے بچانے کے لیے ان کرنے کا تھا. اب لوگ اس کو فیشن بنا کے ان کرتے پھر رہے. تو بہرحال نمبر 21، سر نہ ڈھانپنا. یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتیں اپنا سر ڈھانپیں گی. نمبر 22، چہرہ نہ ڈھانپنا. یہ حکم دونوں کے لیے، لیکن پردے کے لیے عورت کوئی کیپ ایسا استعمال کرے کہ اس کے جو نقاب ہے چہرے کو نہ لگے. نمبر 23، میدان عرفات سے امیر الحج سے پہلے واپس نہ آنا، بلکہ جب امام الحج آئیں گے تب واپس ہوں گے. یہ واجب ہے. اگر کوئی پہلے آ گیا تو پنشمنٹ دینا پڑے گا. نمبر 24، طواف وداع کرنا. یہ بھی واجب ہے. جب وطن واپس ہو یا مکے سے تم نکلنا چاہو، چاہے مدینہ جانا ہے یا گھر واپس لوٹنا ہے، جب بھی مکے کو چھوڑنے کا ارادہ ہو تو آخری طواف کرنا. یہ طواف وداع کہلاتا ہے. اس میں احرام کی حالت ہونا نہیں ہے. احرام اس کا نہیں اتر چکا جب بھی اپنے کپڑوں میں 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا. یہ طواف وداع واجب ہے. اسی طرح حج کی سنتیں، حج کی سنتیں بھی بہت سی ہیں، وقت نہیں اتنا. اور ایک جگہ بیان ہے ہمارا، جلسہ ہے. اب بعض لوگوں کنفیوژن میں ہے، ارے مولانا عشاء کے بعد جلسے میں جا رہے، تفسیر ہوتی کہ نہیں ہوتی کی. ایک صاحب ایسا جو بولے، اور صاحب کیسا بھی جلسے کو، میں بولا قرآن سے بڑھ کے کوئی جلسہ نہیں ہے. اللہ کے کلام کی اہمیت تمام سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد درجے ہیں باقی. کون سے مقام پہ جلسہ ہو؟ اسلام پورے میں ہے. سہولت سے پہنچتے تو پہنچو، نہیں تو رات ہو گئی. گھر والے میرے نام سے بم ماریں گے. اس کے بعد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو انکار کر دے حج کا، اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. اللہ کوئی محتاج نہیں ہے تمہارے حج کرنے کا، تمہارے کو فائدہ ہے. اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. حج نہ کرنے کو یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا. وَمَن كَفَرَ، اس وجہ سے کہ حج مشرکین بھی کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے
کہ جو حج کا انکار کر دے، انکار دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل سے انکار کرنا، یعنی استطاعت ہے پھر بھی نہیں جا رہا حج کو، پیسے رکھے پھر بھی حج کو نہیں جا رہا، تو گنہگار ہوں گا، گناہ کبیرہ، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر زبان سے انکار کر دے، ہاں، جیسے کوئی کہہ رہا میاں حج کرو نا، جارے کہے کا حج لگایا، سیدھا کافر ہو جاتا انہیں۔ ومن کفر، زبان سے انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ زبان سے انکار نہیں کیا، عمل کی کوتاہی ہے، تو گنہگار ہوگا، توبہ کر لے اور حج ادا کر لے۔ بہت اہم ترین فریضہ حج کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص حج کا انکار کر دے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ آیتیں ذرا تفصیل طلب ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے عمرہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب عمرے کا احرام باندھے تو عمرہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خاتون کی طبیعت ناساز ہے، حرمت بھی، دعا فرمائے اللہ مریضہ کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ عبد الرحیم ولد عبد العزیز صاحب جو تفسیر میں حاضر رہتے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے داؤد علیہ السلام کی امت آج کے زمانے میں کون سی ہے، ان کی شناخت کیا ہے؟ یہ داؤد علیہ السلام کی مستقل کوئی الگ سے امت نہیں تھی، یہ یہودی لوگ بنی اسرائیل ہی ان کی امت تھی، اور آج یہودی ہیں موجود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، بے نکاحی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، اے اللہ ان کو محروم نہ فرما، اپنے خزانے سے اولاد عطا فرما۔ اے اللہ مالک الملک ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما،
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔